السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ناصر بھائی، ابھی آپ نے مجھ سے بہت سارے سوالات کیے، صحیح ہے؟ جی کون بول رہے ہیں آپ؟ ارے بھول گئے کیا؟ نہیں نام تو بتائیے نا، مجھے بہت سارے کال آتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں کسی کو کال۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کس کو کال لگایا تھا؟ عابد بھائی نہیں، کیا نام ہے یہاں، اکبر بھائی کے کوئی تھے، آگرہ سے بول رہے ہیں آپ؟ جی جی ہاں جی بولیے، کیوں آپ کٹ کہاں کر سے؟ دیا آپ نے؟ نہیں وہ کوئی مطلب بہت جان پہچان والے آ رہے تھے، ان سے بات کرنی تھی ذرا، جی آپ سے معرفت چاہوں گا۔ آپ کہاں سے؟ جی مہاراشٹر سے بولا، پربھنی مہاراشٹر۔ اچھا اچھا، دیکھیے آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو، آپ کو اگر فاتحہ درود نماز وہ نیاز جو نہیں کرنا، درگاہ پہ نہیں جانا، وہ آپ کی مرضی ہے نا، آپ کا موٹو ہے وہ تو۔ جی آپ کہتے ہو، اب بتاؤ وہ حرام شرک کہاں سے ہو گیا یہ بتائیے میرے کو، آپ یہ میرے قرآن اور حدیث کی نص قطعی سے ثابت کر کے دکھائیے کہ یہ حرام و شرک ہے درگاہوں پہ جانا، یہ بتائیے میرے کو آپ۔ نہیں، جانا یہ ایک چیز ہے، دیکھو صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے نہیں جا سکتے۔ کون کون سی ہے؟ ایک ہے مکہ مکرمہ، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی۔ یہ 3 لوگوں کے علاوہ ہم تیسری جگہ پر، چوتھی جگہ پر کیا کہتے ہیں اس کو، ثواب کی نیت سے نہیں جا سکتے۔ ہمارے لوگ جو ہے ایک منٹ بس پوری بات تو ہونی دیجیے نا، پھر آپ بولیے نا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، میں آپ کو حوالہ بھی تو دے رہا ہوں نا، اور اللہ کے نبی نے عبارت پیش کری، پیش تو کر دیا ہوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ آپ نے صحیح بخاری کی چھوٹی موٹی ہے، کون سی جلد ہے، کون سا صفحہ، یہ تو بتائیے بھائی۔ اچھا کتاب الباب کا نام بتا دیے تو نہیں چلیں گا، صفحہ نمبر حدیث نمبر بتانا ضروری ہے۔ اب مجھے اتنے دھیان میں نہیں ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے، آپ کسی اور مولوی کو پوچھ سکتے ہیں، آپ کو وہ کہہ دیں گا جی یہ حدیث بخاری کے اندر ہے بول کر۔ اچھا اور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے 3 جگہوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے نہیں جائیں گے، لیکن مسلمان درگاہوں پر جا رہا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ثواب سمجھ کر، پہلی بات تو ہے۔ اور اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کتاب الجنائز کے اندر فرمایا کہ تم لوگ، میں نے تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے روکا تھا، لیکن اب جایا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے۔ تو ہمیں قبروں کے اوپر جانے کے لیے اس لیے اجازت دی ہے اللہ کے نبی نے تاکہ تمہیں موت یاد آئے، وہاں آخرت یاد آئے۔ لیکن مزارات کے اوپر آخرت یاد نہیں آتی، وہاں تو دنیا یاد آتی ہے، وہاں پر تبلے کی دھاپ ہے، عورتوں کی رنگ برنگیاں ہے، وہاں چادریں ہیں، پھول ہے اور اگربتیاں ہے اور گنبدیں ہے اور لائٹنگ ہے۔ عورتیں جا رہی ہیں وہ تو غلط ہے نا، عورتیں جا رہی ہیں اور جو لوگ سجدہ کرتے ہیں وہاں جا کے تعظیم سجدہ، وہ حرام ہے ہمارے نزدیک۔ وہ نہیں، وہ الگ الگ، وہ ایک منٹ، آپ نے کہا نا شرک کیا ہے، تو پہلی بات، اور صحیح مسلم کتاب الجنائز کے اندر ہی اللہ کے نبی نے مزارات کو یہ چونا گیٹ کرنے سے اور ان کو تعمیر کرنے سے، ان کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے، یہ سب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور میں نے ابھی اس سے پہلے بھی آپ کو حدیث بتائی، اللہ کے نبی نے آخری وقت میں اپنے یہودی اور عیسائیوں پہ لعنت کی کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی، صالحین کی مزاروں کے قبروں کو سجدہ کہا اور وہاں مسجدیں بنا لی۔ ایک پہلی بات، تو وہاں نظر و نیاز اور چادریں اور یہی سب کرتے ہیں نا۔ پوجا کس کو کہیں گے؟ جو غیر مسلم مندروں میں کرتا ہے، وہ مزارات کے اندر ہوا تو وہی پوجا کہیں گے اس کو۔ پوجا کو ایک منٹ سنیے نا، لیکن طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک منٹ سنو، وہاں چندری چڑھاتے ہیں، یہ چادر چڑھاتے ہیں، آرتی چڑھانا نہیں ہے۔ ہاں کہتے ہیں پوجا پوجنے کو کہتے ہیں، ہم ان کو پوچھتے ہیں کیا؟ ایک منٹ سنیے، میری پوری بات تو ہونے دیجیے نا۔ یہ ایک بات، اور ان کو خدائی صفات دینا ہے، ان کے اختیارات ماننا ہے، جبکہ اللہ ڈائریکٹ سن سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دیے، مردوں کو سنا رہے، پھر انہوں سن کے وہ اللہ تک پہنچائیں گے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ پھر اسلام میں اور پھر نماز اللہ رب العالمین، وہ مشرکین مکہ بھی تو یہی کہتے تھے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان سے پاس اس لیے جاتے یہ ہمارے سفارشی اللہ کے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ پھر ان کا عقیدہ معاذ اللہ قرآن کریم میں سب ان کا رد کیا ہے، وہ سب یہی کام کرتے تھے جو آج کے مسلمان کر رہے مزارات کے اوپر۔ ایک بات، اور یہ سب مزارات کے اوپر کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہے ہی نہیں بھائی، سمجھ رہے ہو؟ ہمیں اللہ کافی ہے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ فرماتا ہے اپنے مسلمان، آپ کے نزدیک چادر چڑھانا جائز ہے ناجائز ہے بتائیے خبروں؟ نہیں بالکل اچھی چیز ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ سب غلط ہے۔ غلط ہے جی، اللہ کے نبی کا جب وصال ہوا تو صحابہ نے ان کی قبر کے اندر لال رنگ کی چادر بچھائی، مشکات شریف کی حدیث ہے، اس کا حوالہ بھی اندر میں اور باہر میں کچھ فرق ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے؟ بالکل فرق ہوتا ہے، لیکن بھائی کفن نہیں پہناتے، ایک منٹ، کفن پہناتے ہیں یہ مردوں کو پہناتے ہیں نا،
تو تم چادر کیوں چڑھاتے ہو؟ چلو بتاؤ، تم بتا دو بھائی تو اوپر ایک چادر اگر بچھا دی گئی تو اس میں گناہ اور گناہ کبیرہ کیا ہے بتائیے، بتائیے منع کس نے کیا کہ چادر ایک ڈال دی تو کیا غلط کی؟ لوگ غلط کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں لوگ چادروں سے مطلب پور کر دیتے ہیں کور کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک چادر اگر چلا دیے تو کیا غلط کر دیا بتائیے آپ میرے کو؟ تو نہیں تو اگرچہ ماں کو اگر ساڑی لا کر دیں گے، ماں کو پردہ کروائیں گے، غریب مسکین جو بیٹی بہو بیٹیاں جو کھلے عام گھوم رہی ہے تو ان کو پردے کے لیے ہم پیسے دیں گے تو کبھی زندگی میں نہیں دیے ہیں، اور باباؤں کے اوپر چادر چلا رہے ہیں ان کو، اگر وہ جنت میں ہے تو ان کی چادر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دیکھو ہر کسی کا یہ حال نہیں ہے، میرے گھر میں یہ حال نہیں ہے، آپ کے گھر میں یہ حال نہیں ہوگا، کچھ کچھ لوگ ایسے ہیں جہالت میں عورتیں جاتی ہیں غلط ہے، بھائی میں مانتا ہوں اس بات کو، عورتیں جاتی ہیں نہیں غلط وہ ہے۔ نہیں بول رہا ہوں، اگر ہم وہ چادر کے بدلے آج چادر آ رہی ہے 5051 1151 یہ پیسے اگر ہم طلبا کے اندر خریدیں گے، طلبا کے اندر فروخت کریں گے، مدرسوں میں دیں گے تو وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن سیکھیں گے تو اس کا اجر ہمیں قیامت تک ملے گا، لیکن وہ دیے چھوڑ کے یہ تو چادر چڑھانا تو کوئی سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نہ مستحب ہے۔ ہاں ایک بھی کیوں چڑھائے، اگر وہ جنت میں ہے تو وہ جنت کے ان کو جنتی لباس پہنا دیا گیا ہوگا، ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو ہم سے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، اگر ان کے پاس ہم گئے اور اگر ہم نے وسیلہ ان کا لگا دیا تو غلط کیا ہے یہ بتائیے؟ اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے ہم نے وسیلہ لگا دیا، اللہ تیرے ولی ہیں، ان کی نیکیوں کے صدقے ان کے عمل کے صدقے مولا ہم تو گناہ گار ہیں اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے مولا، ہم کو یہ دے دے، تو بتاؤ کیا غلط کر دیا آپ میرے کو یہ بتائیے؟ تو نہیں تو ہمیں دیکھیے اسلام جو ہے نا ایک ایسا مذہب ہے پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا کے مذاہب کو چیلنج ہے میرا کہ نمبر 1 اسلام مذہب ہے، اور اسلام کے اندر جو بات اللہ نے صاف واضح قرآن کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے آپ کا دین مکمل کر دیا اور میں دین تم پہ پوری نعمتیں پوری کر دی اور میں دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا تو ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں ہمیں جو جنت میں لے جانے والی تھی وہ تمام چیزیں بتا دی ہے، اور ایک منٹ سنو، اور اللہ کے نبی جی ہو گیا اکبر بھائی کھانا؟ جی فارغ ہو گیا، بولیے۔ آپ آگرہ سے؟ سب سے پہلے ایک بات ہاں آگرہ سے، یہ بتائیے آپ سن رہے ہو نا؟ جی جب انسان فون کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا تعارف کراتا ہے، آپ نے تو تعارف ہی نہیں کرایا۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں تو میں کیسے کرا سکتا ہوں؟ نہیں تو آپ جب فون کر رہے تھے تو اسٹارٹنگ سے ہی آپ کو تعارف کرانا چاہیے تھا اپنا۔ تو آپ نے، میں نے سوچا آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے پوچھا ہی نہیں، میں نے آپ کا نام پوچھا پھر بھی تو آپ نے کہا یہ نام ہے، میرا نام محمد نصیر قریشی ہے۔ جی کس مقصد سے تعلق رکھتے ہیں؟ قرآن اور حدیث، اہل حدیث سے۔ ابھی 2.5 سال ہوا ہے بریلویت سے توبہ کر کے، میں نے 10 سال تھا بریلوی، لیکن اب الحمدللہ کتاب و سنت پر آ گیا ہوں۔ اچھا پوچھیے کیا سوال پوچھنا ہے آپ؟ میں یہ کہہ رہا تھا آپ بھی بریلوی ہیں نا؟ الحمدللہ۔ ہاں جی ایک سیکنڈ آخری، ایک سیکنڈ، 40 کا نہیں آتا بیٹا، 50 کا آتا ہے۔ ہلو جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگرچہ ہم صرف اسلام قبول کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر، برابر جی اگر تو ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنا ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ یہ سب پر عمل کرنا ہے، نہ کہ یہ سب جھمولے کے اندر یہ مزارات اور وغیرہ اور یہ بزرگوں سے استمداد، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کی نظر و نیاز، ان پر چادریں مراقبے اور یہ سب کرنے کی سندل عرس وغیرہ فاتحہ وغیرہ یہ دلانے کی کوئی ضرورت ہے ہمیں اسلام میں؟ اس میں نہیں بھی کرے تو آدمی کو انشاءاللہ جنت تو ملیں گی نا، کہ قرآن حدیث پہ چل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو ارکان اسلام ہے تو وہی کر لینے سے آدمی کی سفلتا اور کامیاب ہوگا۔ تو یہ سب نہ کرنے پر لوگ کیوں کفر کے فتوے دے رہے ہیں ہمارے اوپر؟ نہ کرنے پہ آپ کو وہ فتوے کتنے دیے؟ آپ لوگ ہی مطلب لوگوں کو روکتے ہو، کفر کا فتوا تو آپ کی طرف سے ہی جاری ہوتا ہے، آپ نے کا فتوا دے دیا کہ تم کافر ہو۔ یہ آپ نہیں کہتے اہل حدیث وہابی نجدی اور پتہ نہیں کن کن القابوں سے نواز رہے ہیں،
تو ہم تو صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے جو ولی ہیں تو زندہ ہیں اپنی قبر میں، ان کو برا بھلا کہو گے تو آپ کو کیا کہا جائے گا یہ بتائیے؟ ہم نے کس کو برا بھلا کہا ہے؟ آپ کا میں نے نام نہیں لیا، سننے اہل حدیث اتنا برا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے گالیاں بکتے ہیں، بتائیے؟ تو نہیں تو اعلیٰ حضرت ولی ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے نا ہمیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام تو نہیں آئے تھے ہمارے پاس کہ اعلیٰ حضرت ولی ہے یا دیگر ولی ہے۔ ہمارے بارے میں کہ ہمارے کو صرف دو لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو یہ لوگ ولی ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت اور دوسری صحابہ کرام کی جماعت، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے۔ لیکن بعد میں جو لوگ آئے ان کے لیے حسن ظن کریں گے کہ یہ اللہ کے مقبول بندے، نہ کہ ہم ان کو جنتی مان کر ان کے اوپر یہ سب حرکتیں کریں گے اور ان کا دامن پکڑ کر جنت میں جانے کے دعوے کریں گے۔ ہمیں کیا پتا، اللہ ہی بہتر جانے۔ اب اس کی دلیل دیکھیے سورہ یاسین کے اندر، میں قرآن سے اور حدیث سے دلیل دے دیتا ہوں پھر آپ بولیے۔ صحیح قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین کے اندر 3 پیغمبروں کا ذکر آیا اصحاب کریہ کا۔ تو اس کے اندر ایک آدمی بھاگتے ہوئے آتا ہے جس کا نام حبیب بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ دور سے بھاگ کے آیا اور لوگ پیغمبروں کی تکذیب کر رہے تھے، ان کو جھٹلا رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ پیغمبروں کی بات مان لو، ان کے پیچھے چلو۔ تو لوگوں نے کہا اچھا تو بھی ان کے ساتھ ہے، اور ان کے اوپر چڑھے اور اس کی آنتیں وغیرہ باہر نکال دی۔ وہ آدمی شہید ہو گیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو کہا کہ دخل جنت میں داخل ہو جائے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، نہ کہ انہوں نے کبھی نماز پڑھی نہ کچھ کیا، بلکہ ایک اس نے اسلام کا اور جو پیغمبروں کی اطاعت کر لی تو وہ جنت میں چلا گیا۔ ایک بات۔ اور دوسری بات، زندگی بھر ایک عورت نے زندگی بھر نماز وغیرہ پڑھتی تھی، لیکن ایک بلی کو باندھ دیا اس نے تو وہ جہنم میں چلے گئی۔ تو اللہ بتانے والا، اللہ جنت عطا کرنے والا ہے۔ ہم کون ہوتے کس کو ولی بنانے والے ہیں؟ ہم کون ہوتے ولی بنانا کس کو؟ کون ولی ہے اللہ ہی بتا دے۔ آپ بھی ولی ہو سکتے، میں بھی ہو سکتا، ہمارے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک بار سنیے نا، میری بات نہیں ہوئی نا۔ تو اگر دیکھیے اب آپ سے زندگی بھر آپ اچھے کام کریں، لیکن آپ نے مرتے ٹائم پر کوئی غلط کام کر لیا تو آپ جہنم میں چلے گئے۔ لیکن آپ زندگی بھر غلط کام کرتے رہے، لیکن مرنے سے پہلے آپ نے کچھ اچھا کام کر دیا اور آپ کا انتقال ہوگا تو اللہ آپ کو جنت عطا کرے گا، تو آپ بھی ولی ہو جائیں گے، ہوں گے کہ نہیں؟ تو لیکن ہم کس کو حسن ظن کریں گے، نہ کہ اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے اس کے نام کی نظر و نیاز اور اس کے مزارات پر یہ سب حرکتیں کریں گے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے یار؟ ذرا انصاف تو کریے نا، کوئی تو ہو۔ ایک بات بتائیے، مزاروں پہ جانا یہ منع کس نے کیا ہے؟ یہ تو ٹاپک الگ ہے نا، یہ دوسری بات چل رہی ہے، اسلام کی تعلق سے چل رہی ہے۔ جی جی تو آپ بتائیے۔ جی کیا بتائیں؟ مطلب آپ نے پوچھا کہ مطلب جانا کہاں سے ثابت ہے، تو پوچھ رہے آپ؟ جی آپ نے یہی تو پوچھا جانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو نہیں، مزار وغیرہ بنانا تو یہ اسلام میں ہے ہی نہیں نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی نا، تو یہودی اور اس طرح نصرانیوں کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی، وہاں سجدے کرنے لگے، وہاں حاجت روا اور مشکل کشاروں کو مختار کل سمجھنے لگے۔ تو آج کل کا مسلمان بھی تو یہی مزارات پہ کر رہا ہے اور یہی سب حرکتیں ہو رہی ہے، نہ کہ مسجد ویران ہے، درگاہیں آباد ہے۔ کہاں سے اللہ کی رحمت ہم پر اتریں گی اور کہاں سے ہم سفلتا پائیں گے؟ پھر ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، درگاہوں کو آباد کیا، تو کہاں سے اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی؟ ایک بات بتائیے، اللہ کے ولی یا بیٹا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ ارے تو ان کے اوپر برسے گی نا، تو ہمارا کیا ہے؟ ہمیں بھی ایک منٹ، ولی کس لیے آتے کہ ان کی مزار بنا کر ان پر چادریں اور ان کی نظر و نیاز ماننے کے لیے؟ ولی اس لیے بھیجتا ہے اللہ تاکہ لوگوں کو وہ اچھی بات بتلائے، کتاب و سنت کی بات بتلائے، تو یہی تو اوپر عمل کرنے کا ہے۔ ولیوں نے یہی تو بتایا ہمیں، ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہی تو بتایا ہم کو، اور کیا بتایا؟ اور پھر اعلیٰ حضرت پر بات آ گئی۔ میں سب تمام بزرگوں کی بات کر رہا ہوں کہ بزرگ اس لیے نہیں بتایا، تمام بزرگوں نے یہ بتایا، ایک منٹ، تمام بزرگوں نے یہی بتایا، میری بات کو سنیے، تمام بزرگوں نے بتایا، بزرگوں نے جو قرآن و حدیث پر عمل کر بتایا اور وہ دنیا میں کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے، تو یہی مقصد ہمیں اپنانا ہے، نہ کہ ان کے مزارات کے اوپر یہ میلے اور ڈھیلے اور عرس اور پارٹیاں اور میلاد اور چادریں اور مراقبے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، چراغے اور کیا کیا کر رہے ہیں، جب یہ دعا کر رہے ہیں ان کو حاجت روا مشکل کشا غریب نواز غوث اعظم داتا اور پتہ نہیں کیا کیا، اللہ ہی خیر کرے مسلمانوں کی، تو کہاں سے پھر اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہوگی؟ مسجد ویران ہے، مسجد میں صرف 2 صف ہو رہی ہے اور مزارات کے اوپر کروڑوں آدمی جا رہا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے نا امیدی، غیر اللہ سے امیدی، پھر شرک یہ نہیں ہے تو پھر شرک کیا ہے؟
ذرا کوئی بتائے, ذرا انصاف کرو, ذرا کوئی تو بھی انصاف کرو. میں انصاف کے لیے میں نے فال کیا ہے. اب شرک کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی عبادات کے اندر کسی کو شریک کرنا. تو صفت کے اندر نہیں شریک کر رہے, صفت نہیں کی ہے. آپ نے غریب نواز نہیں کہا ہے, آپ نے غوث اعظم نہیں کہا ہے, آپ نے داتا نہیں کہا ہے, آپ نے مشکل کشا نہیں کہا ہے, مختار کل مان رہے آپ. تو سب کچھ تو بزرگوں کو اختیار دے دیا ہے آپ نے. اللہ جو کرنے والا تھا بزرگوں کو کر رہے ہیں, پھر معاذ اللہ ہی خالی بڑھ گیا ہے. پھر تو بزرگوں کے ہاتھ میں سب خدائی صفات دے کر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے یار. میں کب کہہ رہا ہوں بزرگ, اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. بلا ٹھیک ہے, چلو میں ایک آپ سے چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے پہلے کون غریبوں کو نوازتا تھا؟ انہوں ہی آنے کے بعد سب غریبوں کو نواز رہے ہیں کیا؟ شروع سے اللہ ہی نواز کہہ رہا ہوں. ہاں, تو ان سے پہلے کون نوازتا تھا غریبوں کو؟ بھائی اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. میں نے کہا کیا؟ پھر آپ نے یہ خدائی صفات نہیں ہے, یہ بزرگوں کو دینا نہیں ہے کیا؟ یہ غریب نواز آپ نے جو بنا رکھا ہے ان کو, انہوں غریبوں کو نواز رہے, تو پھر اللہ کس کو نواز رہا ہے پھر؟ ہاں تو اللہ انہیں کے صدقے سے تو دے رہا ہے, انہیں کے صدقے سے تو دے رہا ہے. پھر وہی آ گئے ہو یار. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے کون غریبوں کو نوازتا تھا؟ اللہ نوازتا. ان کے بعد بھی اللہ ہی نوازتا تھا. انہوں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا, ان کو کس نے نوازا؟ اللہ نے نوازا. تو پھر ان کے پیدا ہونے کے بعد اب انہوں دنیا سے چلے گئے, وہ جنت میں چلے گئے ہوں گے, تو ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں ان کے جیسے اعمال کرنے, نہ کہ ان کے مزارات پہ میلے اور ڈھیلے اور عرس اور فاتحہ اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کی. یہ سب ضرورت ہے کیا؟ تم بتا دو. چلو چلیے, نماز روزہ پڑھنا کافی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ایک منٹ, صحابہ کرام نے کیا کیا؟ نماز روزہ کافی ہے نا. ہاں, صحابہ کرام نے تو کیا جو نبی نے کیا. جی, جو نبی نے کیا وہ صحابہ کرام نے کیا. ہاں, جو نبی نے حکم دیا وہ صحابہ کرام نے کیا. کہ نماز پڑھی انہوں نے 5 ٹائم, تہجد گزار تھے, وہ حج کرتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے, اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے. تو یہی اسلام ہے نا. اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا ہمیں, جو اسلام کا ارکان, تو وہی کرنا ہے, نہ کہ مزارات کے جھنجٹ میں پڑنا ہے.